بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں مری کے مشہور مقام مار روڈ پر جی پی کے مقام پر موجود ہوں، اور آپ میرے ساتھ اس وقت ہمراہ دیکھ سکتے ہیں جو مری کی جانی پہچانی شخصیت نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل جواد احمد واسی صاحب۔ میں ابھی ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں مری کے حوالے سے، مری کی انتظامیہ کے حوالے سے، جو یہاں پر سیاح آ رہے ہیں ان کے حوالے سے، کہ آپ ان کے حوالے سے جو بہت ہی اچھی انہوں نے بریفنگ کی ہے اور مری کی آواز کو آگے پہنچایا ہے بہترین انداز میں۔ پچھلے دنوں میں نے ان کی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں، اور لاہور سے جو مشہور صحافی علی حمزہ بھائی ہیں وہ آئے، وہ بھی انہوں نے ان سے آ کے ملاقات کی ہے اور بہترین انداز سے کوریج کر رہے ہیں اور بہترین انداز سے مری کی آواز کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو جواد بھی آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں، ان کو لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ اس وقت وہ آ سکتے مری میں کہ نہیں آ سکتے؟ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے زیادہ تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں کہ شاید ہم اس کے لائق نہیں تھے، لیکن آپ کی محبت ہے اور آپ کی محبت میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ جو آنے والے ٹورسٹ ہیں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتے ہیں، ایزیلی آ سکتے ہیں، فریلی آ سکتے ہیں۔ اور آپ نے بھی بتایا ہوگا، ہم نے بھی اپنے پیجز سے، پلیٹ فارم سے بتایا لوگوں کو کہ مری کے تمام راستے کھلے ہیں۔ یہ جو سنو فال ہوئی ہے یہ نارمل سنو فال تھی، مطلب اس سینس میں کہ مری میں 1-1.5 فٹ 2 فٹ برف باری ہونا یہ نارمل بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ سانحہ مری ہوا تھا اس کے بعد ہلکی سی بھی سنو فال ہوتی ہے تو وہ اس میں مری جو ہے نا وہ کافی پینک کر جاتا ہے، یا تو وہ انتظامی طور پہ کرتا ہے یا اس کو بڑی ہائی لائٹ مل جاتی ہے، پروجیکشن مل جاتی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ کہ مری میں برف باری شروع ہو چکی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ مری انتظامیہ کے لیے جو ہے وہ ایک آسان حل یہ ہوتا ہے کہ وہ راستوں کو بند کرتے ہیں۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کی سیفٹی سیکورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، غیر کافی ہے ان کا ایک اپنا اتھارٹی ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، جس سے مری کا کاروباری لوگ اس چیز سے بڑے پریشان ہیں کہ مری کا جو خاص طور پہ ونٹر سیزن کا جو ان کا بزنس تھا وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا۔ تو ابھی جو برف باری ہوئی ہے بڑی زبردست ہوئی ہے۔ احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ خاص طور پہ جب سنو فال ہو رہی ہو، جب لائیو برف باری ہو رہی ہو تو تب جو ہے وہ آپ نے روڈس کے اوپر گاڑی نہیں کھڑی کرنی۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ جب ہیوی سنو فال ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں یا آپریشن ہوتے ہیں ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی ہزاروں لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی گاڑی سے نکل کے اپنی ویڈیوز سیلفیز بنانا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اور جو ہائی وے کی مشینیں ان کو چلنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ تو اپنے سنو چینز وغیرہ اور اپنی جو گاڑی کے فیول ٹینکس ہیں ان کو مکمل طور پہ رکھیں، باقی آپ بالکل ایزیلی فریلی مری آ سکتے ہیں، اتنا کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل جواد میں جو اچھی بات یہاں پر کی ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں ہمارے وہ مہمان ہیں، یعنی کہ مری ہمارا گھر ہے، جہاں پر جو آ رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور انتظامیہ جو ان کے تدابیر دیں، جو بھی کہیں ان کو گائیڈنس کریں، ان کو گائیڈ کریں۔ دوسری چیز یہاں پر جواد بھی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 3-4 دن سے جب سے برف پڑی ہے اس دن سے جو ہمارا ٹول پلازا ہے وہاں سے لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا، اور وہاں جو ویڈیو بنا کر وہاں پہ بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے سوشل میڈیا پر، انبار یعنی کہ لگا ہوا ہے۔ تو وہاں پر نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مری میں جو ہوٹل ہیں تقریباً وہ 90% سے زیادہ بھر چکے ہیں اور جہاں پر جگہ نہیں ہے، تو کیا یہاں پر انتظامیہ کی ہم یہ بے بسی اس کو کہیں، کیا چیز کہیں، یہاں پر انتظامات نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ لوگ ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے 2 سوال کیے، ایک تو ہائی وے 17 میل ٹول پلازا کے حوالے سے کیا اور ایک مری کے ہوٹلس کے حوالے سے۔ پہلے میں مری کے ہوٹلس کے حوالے سے بات کروں۔ مری کے اس ٹائم جو ہوٹلز ہیں وہ 80% خالی ہوٹلز ہیں، اور مری میں ٹورسٹ جو ہے وہ ابھی بہت کم تعداد میں خالی ہیں ابھی بھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سارے ہوٹلز کا ٹور کرواتا ہوں۔ ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، میرا کسی ہوٹل سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہاں پہ آپ نے پہلے کہا نا کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے تعاون کرنا چاہیے، میں بلکہ یہاں کی بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ مری میں جو آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں، جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اچھا، دوسرا سوال آپ نے کہا کہ مری میں 17 میل سے جو راستہ بند، یہ تو مری کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 17 میل سے راستے بند کر کے مقامی لوگوں کو روکا جا رہا تھا۔ یہ کل میرے ساتھ بھی ہوا، مجھے بھی روکا گیا ہے، مجھے بہت زیادہ فون کال آئی کہ ہمیں یہاں روک لیا گیا ہے، ایون کچھ لوگوں کی تو فوتگی ہوئی تھی، ادھر جانا تھا انہوں نے۔ تو اس طرح کے معاملات میں مقامی افراد کو ہمیشہ سے استثناء ملا تھا اور اس دفعہ نہیں دیا گیا، اور مقامی آبادی اس وقت بہت مشکلات کا شکار رہی ہے۔ اب بھی اسٹل مری کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ نظام زندگی بری طرح مفلوج ہے، زندگی بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 17 میل ٹول پلازا آپ نے سوال کیا کہ کیوں بند کیا جاتا ہے، وہ اس لیے بند کیا جاتا ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مری میں پارکنگ کیپیسٹی نہیں ہے، اور یہ اس میں انتظامیہ کی غفلت ہے،
गवर्नमेंट कोई भी आ रही है उसकी गफलत है, कोई भी इंतजामिया उसकी गफलत है। कि मैंने रात भी बात की कि यहाँ पे मरी में अरबों रुपए लगा के यहाँ से होटल्स को मस्मार किया जा सकता है, अरबों रुपए लगा के जगह गली को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि मरी में अच्छी पार्किंग बना सके। तो अगर आपके पास पार्किंग कैपेसिटी हो तो आपको लोगों को रोकने की जरूरत नहीं है। ये जो कुदरती खूबसूरतियाँ होती हैं, बर्फबारी, ये हम लोगों का देखने का हक होता है, ये हमारा राइट है। ये बर्फ पड़ गई है, ये इतना मजा नहीं कर रही जितना लाइव स्नोफॉल मजा करती है। ये जितने भी लोग आते हैं ये लाइव स्नोफॉल देखने के लिए आते हैं, तो ये हमारा एक बेसिक राइट है। इसको कभी भी जो है ना वो किसी अच्छे महज़ब माशरे में कभी भी इसको जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जी ऐसा ही है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे कि जैसे कि आपने सुना है, जवाब भी ने भी कहा है, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी इस चीज़ के गवाह हैं, और जहाँ होटल वाले हैं जो वो भी के उनको मालूम है कि मरी में जो होटल है 80% खाली है, लेकिन कि जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है उसके के उज़्मा बुखारी शायद वो हैं और औरंगज़ेब फारूक, उन दोनों का ट्वीट मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि मरी में बिल्कुल भी जगह नहीं है, 90% से ऊपर होटल वो फुल हो चुके हैं, और इस वजह से हम जो रास्ता बंद किया वो उनको बताया जा रहा है। अब दूसरी चीज़, एक और सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि जो यहाँ पर इस वक्त जो हमारे सयाह मेहमान आए हुए हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि जिस तरह आना चाहिए तो नहीं आ सके, लेकिन वहाँ पर रास्ता जो बंद है, उन लोगों का क्या कसूर है? ये भी तो वहाँ से गुजर कर आए, ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे, किस तरह? अब तो रास्ते खुल चुके हैं, अभी मरी के तमाम रास्ते खुले हैं। वो कल दिन 12 बजे से ऑनवर्ड अभी तक खुले हैं मरी के रास्ते। मरी एक्सप्रेसवे भी खोल दिया गया है, जीटी रोड से भी खोल दिया गया है, और मरी के जो भी मैन खास तौर पर अगर टूरिस्ट के हवाले से आपने बात की तो टूरिस्ट अभी माल रोड पे ज़्यादा आते हैं और नथिया गली जाते हैं, तो इन जो मैन शाहराएं थी उनको खोल दिया गया है आज। बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चलती है तो उसमें जो वीडियोज़ हमारे पास आ रही थी, मरी के जो देही इलाके हैं, जैसे मैं कुछ का जिक्र करूँ, कश्मीरी बाजार से नीचे मोड़ा शरीफ की जो रोड है उसको खोला गया है, संदिया वाली साइड पर रोड को खोला गया है, उसके अलावा खनीताक वाली साइड पर चिटमोड़ वाली रोड को खोला गया है। तो बहुत ज़्यादा जो अब देही इलाके की रोड्स बंद थी उनको खोला जा रहा है, और जो यहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को मुश्किलात थी उनको अब निकाला जा रहा है। और बिजली का निज़ाम जो पिछले 72 घंटों से बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुआ था, अंधेरे में छाया हुआ था, तो अब जो है वो भी अच्छा सा बेहतर होना शुरू हो चुका है। शुक्रिया जवाब भी। जहाँ पर एक मैं मुकामी सवाल ऐड करता हूँ कि पिछले दिनों में, पिछले कल भी और आज भी मैंने खुद फेसबुक पर बहुत सारे पोस्टें देखी हैं, कश्मीरी बाजार हो गया, रवात हो गया, ओसिया हो गया, देवल वगैरह, यहाँ के जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, और अभी तक वहाँ के जो लोग, मुकामी लोग, उनकी लाइट बहाल नहीं की गई, अभी तक वहाँ की लाइट नहीं है। तो ये क्या वजह है इसकी? सर मैंने रात भी जो आइस्को के एक्सियन हैं जो इस एरिया को डील करते हैं, मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है, और उन्होंने वजह बताई। उन्होंने ये कहा कि मरी के जो देही इलाके हैं, जो राब्ता सड़कें मरी की, वहाँ पे हमारा अमला और हमारी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, क्योंकि मरी में तकरीबन 3-4 साल के बाद इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है। तो उनके मुताबिक कि जब तक ये राब्ता सड़कें बहाल नहीं होती हम अपने पॉइंट्स पे नहीं पहुँच सकेंगे, हम जो है वो उनको जो है वो नहीं हमें पता चल सकेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो उस वजह से जो है वो बिजली की बंदिश वो बता रहे हैं। ओवरऑल वैसे मरी में हर साल जो है वो हल्की सी हवा चलती है, फिर भी यही आलम हो जाता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब भी आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आपको मज़ीद कामयाबियाँ आपको मुकद्दर बने, आपको खुश रखे, और आप भी इसी तरह काम करते रहें मरी की बेहतरी के लिए और आने वाले टूरिस्ट की बेहतरी के लिए, यहाँ के कारोबारी लोगों की बेहतरी के लिए। हम सबको मिलकर इस मरी को बेहतर बनाना है, खूबसूरत बनाना है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और एक पॉजिटिव यहाँ से मैसेज और एक पॉजिटिव इमेज मरी का हम लोग मिलकर बिल्ड कर सकें। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप हमारे जो नौजवान लोग हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई एक मैसेज उनकी तरफ? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मैं खुद पिछले 2-1 साल से रेगुलर मरी में हूँ। उससे पहले मैं इस्लामाबाद में था अपने स्टडी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, लेकिन मैं मरी आया हूँ तो मुझे यहाँ पे खुद आके फील हुआ कि हमें रवायती तौर से निकल के कुछ नई चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। ये आज हम 2026 में जी रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन वही लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का नॉलेज नो हाउ है। तो उसमें आप कंट्रीब्यूट अपनी सोसाइटी के लिए भी कर सकते हैं, अपने इलाके के लिए भी कर सकते हैं। और मैं पर्सनली यही कहूँगा कि जो हमारी नौजवान जो कम्युनिटी है, मतलब आप लोग हमेशा से मरी को प्रमोट करते हैं, और इस तरह के नेगेटिव एलिमेंट जहाँ पे भी हैं उनको हमने सब ने मिलकर, चाहे वो मरी के अंदर मौजूद हैं या चाहे बाहर से आके यहाँ पे शर फैलाते हैं, हम सब ने उनका मिलकर कला कमा करना है। ताकि जो मैं कोट नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी आपने बात की तो मैं रात एक वीडियो देखा था कश्मीर के एक बंदे की, जो कह रहा था कि जी मरी वालों पता नहीं कुछ उसने मेंशन करके कि आपने स्याहों को लूटा है और आप स्याह हमारे पास आ जाए फलाइए। तो अल्लाह ताला का भी एक कानून ज़ाब्ता है कि अगर आप किसी की इज़्ज़त उछाल के, तो अगर आप खुद इज़्ज़त कमाना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कश्मीर से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके खैबर, ये आपका पूरा नॉर्दर्न एरिया जितने भी हैं,
کے پی کا علاقہ ہے, یہ سارے ہمارے اپنے ہیں. جس طرح مری ہمارا اپنا ہے, اسی طرح پورے پاکستان کا یہ مری ہے. جس طرح سے کے پی جو کے پی کے والوں کا صرف نہیں ہے, وہ ہم سب کا ہے. تو ہم سب نے مل کے پاکستان کی ٹورزم کو بوسٹ کرنا ہے, پاکستان کی ٹورزم کو اپلفٹ کرنا ہے. لیکن ریجنلی اگر بات کریں تو ہم لوگ, آپ بھی مری سے ہیں, میں بھی مری سے ہوں, اور مری کے حوالے سے بہت نیگیٹو جو چیزیں چل رہی ہیں, 20% کا حقیقت سے تعلق بھی ہے اور 80% کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو ہم سب نے مل کے ان چیزوں کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ. بالکل, یہ جو آپ نے بات کی بالکل ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ایک اور آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کشمیر کے حوالے سے وہاں کے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے مری کے اگینسٹ, تو یہ جو پچھلے 2-3 سال پہلے سن 2022 ہے میرے خیال میں, اس میں جو مری میں حادثہ ہوا ہے, تو کہیں اس کو مد نظر رکھ کر وہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. اور اس وقت جو ویڈیو بہت ساری وائرل ہوئی ہے کہ انڈے کے جو ریٹ اس طرح بہت زیادہ میں, ابھی کہیں ایسا تو نہیں ہے مری میں جن کے ہوٹلوں کا جو رینٹ ہے وہ بھی, اور جیسے دیگر اشیاء ہیں. دیکھیں مری ایک بہت پرانا ہل اسٹیشن ہے, اور یہ جتنے آپ جگہوں کے نام لے رہے ہیں میں نے لیے, یہ ابھی ریسنٹلی ایکسپلور ہوئے ہیں, لوگوں نے جانا شروع کر دیا. تو اب وہاں کے لوگ مری کی ٹورزم کو ڈائیورٹ کر کے اپنی طرف لانا چاہتے ہیں, اور یہ انفارچونیٹلی کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مری کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن دیا ہوا ہے, اور بہت زیادہ اس کے یونیک پوائنٹس ہیں. سب سے مین چیز یہ کہ آپ دیکھیں لاہور سے آپ گاڑی ڈرائیو کریں 5 گھنٹے مری پہنچ جائیں گے. آپ کو جو مری میں موسم ملے گا وہی موسم کو کشمیر میں ملے گا, وہی آپ کو دیگر. یہ جو سنو فال کشمیر میں 2 فٹ ہوئی ہے وہی یہاں پہ مری میں بھی ہوئی ہے. مری میں ڈیولپمنٹ کشمیر سے زیادہ ہے, مری زیادہ اپلفٹ ہے کشمیر اور دیگر سیاحتی مقام سے. تو آپ مری کی ٹورزم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ سانیہ 2022 ہوا تھا, آپ نے اس کی رپورٹ پڑھی ہوگی. سانیہ 2022 کی مکمل طور پہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ آئی تھی, اس کی جو غفلت کا مرتکب جس کو سمجھا گیا تھا وہ مری انتظامیہ کو اس وقت کے سمجھا گیا تھا, ہائی وے ڈپارٹمنٹ, ٹریفک پولیس کو سمجھا گیا تھا. سو ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے مری میں اتنا بڑا سانیہ ہوا تھا. اب کی بار یہ اس طرح کے کوئی ابھی تک معاملات نہیں دیکھنے کو ملے. اور دوسری چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, یہاں پہ آپ دیکھیں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں, کراچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں, لاہور سے آئے ہوئے ہیں, پشاور سے آئے ہوئے ہیں, ہر صوبے سے آئے ہوئے ہیں. آپ نیوز سنیں, ہر دن آپ کو مری کے حوالے سے آپ کو مہینے میں شاید ایک نیوز ملے, لیکن کراچی لاہور کے حوالے سے آپ کو ڈیلی نیوز ملے گی کہ یار وہاں پہ قتل ہو گیا, وہاں پہ لڑائی ہوگی, وہاں پہ یہ کام ہو گیا. وہ چیزیں اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی مری کو لے کے جو لوگ. اب وہاں پہ اس طرح کے معاملات, اب ہم لوگ نہیں کہتے کہ یار کراچی کے سارے لوگ اس طرح ہیں, ہم نہیں کہتے پشاور کے سارے لوگ اس طرح ہیں. جو ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے وہ اس کا اپنا ہی ہے, وہ پورے مری کا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مری کا جو کاروباری ایریا ہے, جو مری کا مال روڈ ہے, یہ مال روڈ, اس میں آپ میرے ساتھ چلیں, آپ کو بھی پتا ہوگا 60% مری کے باہر کے لوگ کاروبار کریں, 40% مری کے لوگ کاروبار کریں. یہی سوال میں آپ سے کرنے لگا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مری کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بیسکلی جو جہاں پر ہم گھومنے کے لیے آتے ہیں, یہاں پر مری کے مقامی لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے, یعنی کہ آپ 40% بھی نہیں ہے میرے خیال سے. ایسا ہی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مری کے لوگوں کو جاننا ہے, ان کے اخلاق کو, ان کے رویوں کو, ان کے مہمان نوازی کو, تو میں ٹورسٹ سے کہوں گا کہ آپ مال روڈ کے علاوہ دیگر جو ہمارے سائٹ ایریاز ہیں, آپ بے شک گاؤں میں اتر جائیں, آپ کو لوگ اتنے مہمان نواز ملیں گے, آپ کو اتنے لونگ لوگ ملیں گے, آپ کو وہ ویلکم کریں گے, آپ کو اپنے گھروں میں جگہ دیں گے. ابھی بھی ریسنٹلی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے, میں سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ اپنے پوسٹیں کر رہے تھے کہ اگر کہیں سیاح اسٹک ہوئے ہیں, حالانکہ اتنے سیاح تھے نہیں, اگر کہیں سیاح اسٹک ہوئے ہیں تو آپ ہمارے گھروں میں آ جائیں. ایون کچھ علماء نے مساجد کا لگایا کہ آپ مساجد میں آ جائیں. تو یہ اصل میں مری کا یہ فیس ہے. آپ نے مری کو جاننا ہے تو آپ دیگر جو 95% آبادی ہے اس سے جا کے ریویو لیں, اس سے جا کے ملیں, آپ کو وہاں پہ جا کے آئیڈیا ہوگا کہ مری کے لوگ اصل میں ہیں کیسے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیز مجھے آپ کی وجہ سے بہت خوشی ہوئی ہے کہ کل کے پرسوں کی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے کہ علی حمزہ بھائی جب کہہ رہے تھے کہ میں نے اسپیشلی جب اسلام آباد سے ہم نکلے ہیں تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر میں نے اس کے بعد پروگرام میں ہم نے طے کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دوسری چیز, علی حمزہ بھائی کے ساتھ یہاں پر ایک واقعہ رونما ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ میرے شاید یہاں پر وہ ادھر ہی تھے آپ, تو اس واقعے کے حوالے سے مجھے بتا دیں کہ وہ جو ان لوگوں نے جو بدتمیزی کی ہے وہ جہاں کے مقامی لوگ تھے. نہیں, باہر کے لوگ تھے. اور وہ ایکچولی ہوا اس طرح سے کہ چونکہ علی حمزہ جو ہے وہ پروفیشنلی ہمارے دوست بھی ہیں, اور وہ یہاں پہ جب آئے تو ہمارے ساتھ 2-3 دن رہے, ریکارڈنگ وغیرہ کی, ساری چیزیں کی, اپنا اینڈنگ پروگرامز کر رہے تھے یہاں پہ سنو فال کے حوالے سے. تو جب وہ پروگرام کر رہے تو کچھ لڑکے تھے جو شگل میلہ کر رہے تھے, اپنے ساتھ برف پھینک رہے تھے, اور وہیں سے ایک کو شرارت سوجی اور اس سے سیدھا اٹھا کے علی حمزہ کو جو ریکارڈنگ جان کے مارا اور اسے مارا, اور وہ آ کے اس کو لگا. اور ایون یہ جو آپ نے مائک اٹھایا نا, یہ اس کی بڑی کاسٹ ہے, اور یہ گیلا ہو جائے تو اس میں آواز بھی نہیں آتی. اور جو بندہ لاہور سے یہاں پہ ریکارڈنگ کے لیے اس غرض سے ہے کہ وہ مری کا بہتر امیج دکھا سکے یا مری میں مسائل ہیں ان کو اجاگر کر سکے, تو آپ اس کا سارا پلان جو ہے چوپٹ کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے آگے سے ریئیکٹ کیا, پھر وہاں پہ
मैं था, बाकी लोग थे, हमने बीच बचाव किया, उनको समझाया लोगों को, और फिर वहाँ पे अली हमजा भाई ने बताया कि यार ये आप लोग समझते हैं अमूमन के मरी के लोग, अब वो उस वीडियो से बहुत तासुर जा रहा होगा शायद मरी के लोगों ने किए। जी मैं अभी आते हुए वीडियो में देख रहा था वो, जिस वीडियो में बाकायदा जाके उस पे की बताया अली हमजा भाई ने। इवन मैं एक और आपको कोट करता हूँ, मैं उन्हीं के साथ था, रिकॉर्डिंग पे थे, तो एक नौजवानों का ग्रुप था, वो उधर जीपी में ऊपर खड़े थे हम लोग, तो एक आया तो उसने कहा भाई मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ, अली हमजा भाई को कहते हैं, तो अली भाई ने कहा आज इंटरव्यू दे। उसने कहा जी कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो जिस कमरे का 5,000 रुपये रेट था उसका मुझसे 20,000 रुपये मांगा गया, और यहाँ पे जो चीज़ 100 रुपये की है वो 500 रुपये की दी जाती है, जो किराया 50 रुपये है वो मुझे हमसे 200 रुपये मांग रहे हैं। तो वो उन्होंने रिकॉर्डिंग की, मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा भाई इधर बात सुनो, आपको किस होटल में आप किस होटल में स्टे किया हुआ? कहते हमने स्टे नहीं किया हुआ। मैंने कहा आपको किस होटल वाले ने 20,000 रुपये मांगे? आया मेरे साथ में चले, कहते मुझे नाम नहीं आता। मैंने कहा आपको जगह तो नहीं? कहते वो हम नहीं किया, हमने रैंडमली पूछा है वैसे ही, ठीक है। मैंने कहा आप कितने लोग हैं? कहते 14 लोग हैं। मैंने कहा आप इमेजिन करें, मैंने कहा आप कितने का रूम चाहते हैं? कहते कि मैं ना 3,000 का रूम चाहता हूँ। मैंने कहा आप इस वजह से कह रहे हैं कि ये मरी का होटल माफिया, आप 14 लोग, आपको 20,000 का अगर कोई कहता भी है तो ये बहुत मुनासिब है, 14 बंदे हो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे होटल्स के जो ठेके हैं, रेंट है, किराए हैं 1 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनको ज्यादा चार्ज करना चाहिए, लेकिन 14 बंदों का 20,000 रुपये मुनासिब है, बहुत मुनासिब, बहुत ज्यादा मतलब पर हेड के हिसाब से बात करें तो ये तकरीबन 1100-1200 रुपये बन रहा है मैक्सिमम, 1100-1200 भी नहीं बन रहा, ये कम बन रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इवन ये तकरीबन 700-800 रुपये बन रहा है, तो 700-800 रुपये में आपको कोई रूम दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो महंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और यहाँ पे लोग आके जानबूझ के, और ये कुछ लोग जो हैं वो हायर किए जाते हैं, जो यहाँ पे भेजे जाते हैं दीगर टूरिज्म स्पॉट से, कि आपने जाके मरी में आके इस तरह की बातें कर रही हैं, और हम उसको भेजे जाते हैं कि प्लान होता है सारा। अच्छा, हम इसीलिए यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब दिया। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, आपको आबाद रखे, आपको मजीद कामयाबियों से हम किनार फरमाए। हमें इंशाल्लाह आपकी आवाज़ सुनकर, मुझे आज, मैं बेसिकली चिटामोड़ से हूँ और मैं पिंडी में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, और मुझे आज कल मैंने आपकी वीडियो बहुत सारी देखी है, जैसे मैं टूल प्लाजा भी पहुंचा, मुझे भी रोका, मैंने कहा आज मैं खुसूसन जाके जवाब भी से मिलूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको खुश आमीन। बस आप लोग काम करते रहे इसी तरह, कोई हमारे लाइफ को यहाँ पे जरूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर इस मरी को बेहतर करना, बस हम इसी मिशन के लिए निकले। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।